اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فہم قرآن ڈے 83 میں سورہ لقمان سیریز کی سیکنڈ کلاس میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو چلیے ہم لوگ کا الحمدللہ سورہ لقمان چل رہا ہے اور ہم کافی جو ہے اس کی گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چلیے اس سے پہلے کہ ہم لوگ کلاس سٹارٹ کریں، آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی کل جتنی باتیں ہم لوگوں نے سنی تھی تو آپ لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کی کیسے جو ہے کوشش کرے، کس نے عمل کیا، اور ہوم ورک تو شاید میں نہیں دی تھی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہوم ورک تو ڈیفینیٹلی پھر کل جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے سنی تھی اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا تھا۔ تو بتائیے کس طریقے سے آپ لوگ عمل کرے، کیا کرے بھائی، کیونکہ دیکھیے کہ یہاں پر ہم لوگوں کا مقصد صرف بیٹھ کر سننا یا آیتوں کو جو ہے ایک کے بعد ایک کمپلیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد جو ہے ایک ایک آیت چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو اس کو جو ہے اپنے زندگی میں جو ہے انٹرنلائز کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو کل لہو الحدیث کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے، رائٹ؟ اچھا، آیت نمبر سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہم لوگوں نے کل پڑھی تھی، اس کو جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لہو الحدیث کا جو ہے ڈیفینیشن ہم لوگ دیکھے، اس کی جو ہے معنی جو ہے سمجھنے کی کوشش کرے، اور پریکٹیکلی ہمارے زندگی سے ڈے ٹو ڈے لائف کے جو ایگزامپلز ہم لوگ دیکھے، پھر کس طریقے سے اسلام کو روکنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہے، کس طریقے سے باطل جو ہے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارا پھر اس میں کیا جو ہے رول ہونا چاہیے اس کانسپریسی کے اگینسٹ۔ تو کیا کیا تھا بھائی، حدیث پڑھے تھے، بہت ہی پیاری حدیث پڑھے تھے کہ جس کا دل جو ہے اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ دل جو ہے مردہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر جس کے دل میں ہے تو وہ زندہ ہے۔ تو الحمدللہ آج آپ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دل کو جو ہے زندگی بخشنے کے لیے، تو الحمدللہ۔ اور پھر اس کے علاوہ بھائی کیا تھا، چلیے ہوم ورک کے بارے میں بتائیے کہ کیا کیا ہوم ورک آپ لوگ کر کے آئے۔ کل تھوڑا سا کنٹرول تھا آپ لوگوں کا، ٹائم ویسٹ کرنے کے اوپر جو ہے نظر رکھ رہے تھے، یا کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے ٹائم ویسٹ کرنے سے بچنا ہے۔ اوکے، بچوں کو جو ہے نصیحت کرے، ہسبینڈ کو جو ہے کیا کر رہے بتائے۔ اچھا، دیکھیے کہ ہسبینڈ کے اوپر جو ہے نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی نظر رکھنا ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ صرف ہسبینڈ پہ اور بچوں پہ نظر ہو اور اپنا جو ہے بھول جائیں۔ اچھا، بچی سے بھی کلاس جو ہے جوائن کروائے، ٹائم ویسٹ پہ نظر رکھے، سیریلز کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرے۔ ابا بہت بڑی بات ہے، اپنے دل پہ بہت زیادہ بڑا پتھر رکھنا پڑا شاید آپ کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے بھائی، قرآن حدیث کے لیے ٹائم دینے کی کوشش کرے۔ اوکے، نعمت جو ہیلتھ اور وقت ہے اس کو جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کرے، ویری گڈ۔ سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرے، بچوں کو جو ہے نصیحت، اور پھر جو ہے فرصت کے اوقات میں قرآن سیکھنے کے لیے لگائے، میوزک کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرے، ویری گڈ ویری گڈ۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک پورا پارا ہوا آپ کا، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ ولاگز پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرے، گڈ گڈ۔ اور دوبارہ آڈیو سنیں، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ بچوں کو نماز کے لیے بتائے، اور ٹھیک ہے جو بھی سن رہے وہ دوسروں کو سکھا رہے، ذکر کرنے کی کوشش کرے، نماز ٹائم پہ پڑھنے کی کوشش کرے، بے حیائی اور فحش کاموں سے رکے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ انسٹاگرام پہ جو ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرے، گڈ۔ گیم سے پرہیز کرے، ویری گڈ۔ اور سوشل میڈیا ریسٹرکٹڈ، سوشل میڈیا کا یوز، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔
اچھا پہلے جو وقت برباد ہوا اس پہ افسوس ہوا، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن کی طرف پلٹائے، اور قرآن میں جو ہے ہم کو مزہ آئے، قرآن میں ہمارا دل لگے، اور قرآن ہی جو ہے ہمارا سب سے بڑا سکون کا جو ہے اللہ تعالی جو ہے ذریعہ بنائے۔ تو چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے جو ہے یعنی کہ ہوم ورک کے اوپر جو بھی بغیر ہوم ورک دیے بھی آپ لوگ ماشاءاللہ عمل کر کے آئے، اور پھر جو ہے آپ لوگوں کے فیڈ بیکس بھی ملے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم کو جو ہے استقامت کی جو ہے توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو ڈیفینیٹلی ہم کو اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھنا ہے، وقت کو جو ہے بیکار نہیں کرنا ہے، وقت اتنا ہمارا جو ہے معمولی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو یوں ہی برباد کر دیں، جبکہ یہ جو ہے ہمارے آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر ہم کو آخرت کی جو ہے تیاری کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بہت ہی اونچے درجات ہم پا سکیں۔ تو پہلے تو ہم لوگ جو ہے لہو الحدیث سے ریلیٹڈ اور تھوڑی سی کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے، پر پہلے تھوڑے سے آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اپنی پھر سے ٹاپک پر آتے ہیں۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم آیت پڑھے تھے تو اس کے اندر کیا بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل فریب جو ہے چیزیں خریدتے ہیں اور لہو الحدیث میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی جو ہے بغیر علم کے جو ہے گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے عذاب مہین جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب مہین کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ جہاں پر عذاب مہین کا مطلب کیا ہے کہ رسوا کن جو ہے ذلیل کرنے والا جو ہے عذاب، ٹھیک ہے، ذلیل کرنے والا عذاب، جیسا ہے کہ انسان جو ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی طرف بلایا جاتا ہے، یہ میں صرف آیت نمبر 6 کا آخری ورڈ عذاب مہین کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اب جو ہے کنسنٹریٹ کریے بات پر۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بول رہے کہ عذاب مہین کا مطلب یہ ہے کہ ذلت کرنے والا عذاب، ذلت میں مبتلا کرنے والا عذاب۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی طرف بلایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، قرآن کی طرف بلایا جاتا تھا، تو وہ انسان جو ہے منہ پھیر لیتا تھا، اعراض کرتا تھا، اپنی جو ہے پیٹھ جو ہے دکھاتا تھا، اور اپنے آپ کو موسیقی میں اور جو ہے لہو الحدیث کی جو ہے چیزوں میں جو ہے مصروف رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کو پیچھے کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جو ہے پیچھے کر دیتا تھا، اس کو جو ہے یعنی کہ اگنور کر دیتا تھا، اس کو جیسا پیچھے کر دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی چیز کو جو ہے عزت نہیں دے رہے، ریسپیکٹ نہیں دے رہے، رائٹ۔ تو جو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو جو ہے یعنی کہ عزت نہیں دیتا تھا، تو اب قیامت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ویسے انسان کو پھر عذاب مہین میں مبتلا کریں گے، پھر اس کو جو ہے ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا کریں گے، کیونکہ اس نے قرآن کو عزت نہیں دی، تو پھر قرآن کے ذریعے سے اب اس کو آخرت میں کوئی عزت کا درجہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کو جو ہے ذلیل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اسے جب ہماری آیت سنائی جاتی ہے تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں، اچھا اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 7 میں بتا رہے کہ جب اس کو آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کیا کر رہا، وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو رہا اور اپنا جو ہے رخ پھیر لے رہا، اور جو ہے ایسا محسوس ہو رہا جیسا کہ اس کے کانوں کو جو ہے کوئی بات سنائی ہی نہیں دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم کا جو ہے وعدہ ہے۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 6 میں عذاب مہین اللہ تعالیٰ بتائے کہ اس کو ذلیل کرنے والا عذاب ہے، اور پھر جو ہے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر ایسے لوگوں کو جو ہے دردناک عذاب ہے۔ علیم کا مطلب کیا ہے کہ عین سے علیم نہیں ہے، یہ الف سے علیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دردناک، بہت زیادہ ٹارچرس جو بولیں گے اپن، تو ویسا جو ہے ٹارچرس جو ہے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک جو
نقشہ جو کھینچا جا رہا ہے، اگر ہم غور کریں گے تو ہمارا کو کوئی جو ہے چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے، یعنی کہ کچھ کلک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ قرآن کی آیتوں سے وہ کیا کرتا تھا، مستکبرن، گھمنڈ کرتا تھا، ٹھیک ہے، تکبر کرتا تھا. قرآن تکبر کا مطلب ڈیفینیشن ہم کو معلوم ہے نا کیا ہے تکبر کا ڈیفینیشن، کہ حق کا جو ہے انکار کرنا اور جو ہے سامنے کوئی بھی چیز کو جو ہے حقیر سمجھنا. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے اس کا انکار کر کے، اس کو حقیر سمجھ کے، اس کو جو ہے کمتر سمجھ کر جو ہے انہیں کیا کرتا تھا، اس کے اوپر کان نہیں دیتا تھا، گویا ایسا کہ اس کے کان جو ہے بہرے ہیں. جیسا کان میں جو ہے وقرا کا مطلب کیا ہے، جیسا کوئی ڈاٹ لگی ہوئی ہے، جیسا کوئی ڈھکن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کان کے اوپر ڈھکن. اوکے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسا لگ رہا کہ جیسا ان کے کانوں پر ڈھکن لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں سنے آ رہا. اب آج دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں گے تو آج بھی جو ہے کانوں پر ڈھکن لگاتے ہیں اپن، رائٹ؟ کون سے رہتے وہ ایئر فونز کے ڈھکن پر. اگر اس کے اندر جو ہے ہم جو ہے قرآن سن رہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. پر یہاں پر جیسا انسان جو ہے اپنے آپ کو سمجھے کہ بھائی کوئی باطل چیزوں میں، میوزک میں اور جو ہے برے چیزوں میں مصروف رکھا ہوا ہے اور اس میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو جو ہے نہ اذان کی آواز سنے آ رہی، نہ قرآن کی آواز سنے آ رہی، نہ جو ہے کوئی اچھی بات جو ہے اس کو سنے آ رہی، جیسا کہ گویا اس کے کانوں میں ڈھکن ہے، جیسا وہ بات جو ہے اس کے اندر ہی نہیں پہنچ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کو جو ہے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ان الذین آمنوا، پر اس کے کانٹراسٹ میں، اس کے اپوزٹ میں جو ہے جو لوگ ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرے، لہم جنات النعیم، تو ان کے لیے جو ہے جنت کے باغات ہے، ان کے لیے جو ہے جنت کی نعمتیں ہیں. نعیم کا مطلب کیا ہے، نعمت بھری جو ہے جنتیں. ان کی جنات جو ہے باغات کو کہتے ہیں، تو نعمت بھری جو ہے جنتیں، نعمت بھرے باغات جو ہے ان کے پاس ان کے لیے ہے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ دیکھیے کہ یہ سب سے بڑی جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انعام رہے گا کہ اس میں جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے. یعنی کہ یہ اب ایک انسان دیکھیے کہ سوچتا کہ جیسا دنیا کا جو ہے جو ڈسپشن ہے، دنیا کی جو چکا چوند ہے، جو رونقیں ہیں، جو دھوکہ ہے دنیا کا، وہ اس کو اپنی طرف ایسا اٹریکٹ کرتی ہے کہ انہیں یہ سوچتا کہ بھائی آخرت کس نے دیکھی ہے. بھائی آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہاں دنیا میں جو ہے تم مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، میری تقوی کی جو ہے زندگی گزارو، عبادتیں کرتے ہوئے زندگی گزارو، اور پھر جو ہے تمام لہو الحدیث سے جو ہے دور رہو. دیکھیے اب آپ اور میں جو ہے اگر ہم لوگ ایک یعنی کہ اپنے پریکٹیکل لیول پر اگر ہم اتریں گے تو آج دیکھیں کہ آج کا جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، جو فتنوں کا دور ہے، جو ہر جگہ جو ہے یعنی کہ بے حیائی اور فحاشی اور گندگی ہر طرف سے جو ہے ہم کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اور پھر انٹرٹینمنٹ جو ہے الگ الگ قسم کے جو انٹرٹینمنٹ جو ہے موجود ہیں. تو پھر ایسے ٹائم پر ہم کو اس سے اپنے آپ کو بچانا کتنا زیادہ مشکل ہے نا. پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں گے تو کتنا مشکل ہے. ہر چیز ہم کو اٹریکٹیو نظر آتی اور ہر چیز میں دل پڑتا، اللہ کتنا اچھا ہے نا، اللہ دل وہ بھی دیکھنا بول رہا، یہ بھی سننا بول رہا، وہ بھی مزہ آ رہا، اس میں بھی انجوائے کر رہے. ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور ہم بولے تو جو ہے دوسری طرف ہمارا رخ ہے. تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا کہ جیسا ہے نا کہ پورا جو ہے ہوا کا رخ جس طرف ہے وہ طرف اگر ہم بھی جا رہے تو وہ جانا فلو بہت آسان رہتا، پر پوری دنیا کا فلو ایک طرف ہے اور اپوزٹ فلو میں اگر ہم جا رہے تو ہمارے لیے وہ کام بہت مشکل رہتا. تو اب آج دیکھیے کہ یعنی کہ اگر ماحول میں سب لوگ ایک اچھی چیز پر عمل کر رہے تو وہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا. پر دیکھیے کہ اگر ہم جو ہے کالج کے جو ہے کیمپسز اگر ہم دیکھیں گے اور پھر جو ہے شادیوں کا ماحول دیکھیں گے، خاندانوں کا گھر کا محلے کا ماحول دیکھیں گے تو وہاں پر ایک فلو ہے، رائٹ؟ ایک فلو میں جو ہے ہر کوئی ایک طرف جا رہا، یعنی کہ ہر کوئی ایک ڈائریکشن پہ جا رہا، ہر کوئی باطل کی طرف جا رہا، ہر کوئی فحش اور بے حیائی کی طرف جا رہا، برائی کی طرف جا رہا، اور ہم جو ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے ہم حجاب کی پابندی، پردے کی پابندی، جو ہے اچھے کاموں کی جو ہے چیزیں، تو اور پھر جو ہے فحش اور برائی اور بے حیائی سے بچ رہے. تو یہ تمام جو ہے تو ہم کیا ہے کہ آج ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ دنیا میں ہم جو ہے یہ کام کرنے والے ہم انوکھے نمونے بن جا رہے، یعنی کہ اچھے کام کرنے والے نمونے بن جا رہے اور باقی کے پوروں کا جو ہے ایک طرف فلو ہے. تو ایسے اس میں عمل کرنا، کیونکہ جیسا حدیث میں بھی آتا ہے نا، پیشن کوئی مفہوم بتا رہی ہوں میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو ہے اسلام جو ہے لوگوں کے لیے انوکھا چیز بن جائے گی، عجوبہ بن جائے گا، یعنی کہ ہم
اسلامی ایلین جو ہے نظر آئیں گے، جو اسلام پر عمل کرنے والا ہے وہ ایلین نظر آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر جو بڑا جو ماحول ہوتا ہے تو اس میں جو دین پر عمل کرنے والا ہے وہ ایک الگ سا جو ہے ہٹ کے نظر آتا ہے، اور ہر کوئی جو ہے ایسا دیکھتے کہ یہ جو ہے یہ نمونہ پیس جو ہے کہاں پر سے آ گیا، جو برقعوں میں، حجابوں میں، نقابوں میں جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور پوری دنیا ایک طرف ہے، رائٹ۔ تو پھر یہاں پر اس میں ایسے ماحول میں، ٹھیک ہے، ایسے جو ہے طوفان کے خلاف جو ہے ہم کو پھر دین کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس کے باوجود بھی اپنی جو ہے خواہشات کو کنٹرول کر کے، اپنی جو ہے نفس کو کنٹرول کر کے، کیونکہ دیکھیں کہ روح کی غذا قرآن ہے، نفس کی غذا میوزک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نفس ہمارا ایک طرف کھینچ رہا اور ہماری جو ہے روح جو ہے الگ ڈیمانڈ کر رہا، تو وہاں پر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور ظاہری طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی سب لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیں گے، اب آخرت کون دیکھا، جنت کون دیکھا، اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر ہم کو آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ اتنے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ سچا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ اب وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، تم کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے، نعمت بھری جنتیں وہاں پر ملے گی، ہر چیز جو تم چاہو گے وہاں پر جو ہے تم کو کیا ہے کہ حاصل ہوگی، ہر چیز جو تم وہاں پر چاہو گے تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فراہم ہوگی، ہر نعمتیں تم کو وہاں پر عطا ہوگی، پر شرط یہ ہے کہ تم کو دنیا میں لہو الحدیث سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تم کو جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ پختہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ جو ہے زبردست ہے اور حکیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتھارٹی رکھنے والا ہے، اپنی جو چاہے وہ چیزوں کو نافذ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے ہم کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہو سکتا ہمارے دماغ اور ہمارا جو ہے نفس یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیز کو کیوں حرام رکھے، یہ چیز کو کیوں اللہ تعالیٰ نہیں بولے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا چیز جائز رکھنا ہے، کیا چیز ناجائز رکھنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے معلوم ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلے کرنے والا ہے۔ تو اس کے جتنی بھی جو شریعت میں باتیں ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے اچھی باتیں ہیں، اور اس کو جو ہے ہم عمل کرنے سے جو ہے ہمارا دونوں جہاں کا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے خلق السماواتی بغیر عمد، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا ہے اور بغیر جو ہے ستونوں کے بنایا ہے، اور ایسے ستون جو نہ تمہارے کو جو ہے یعنی کہ نظر جو ہے یعنی کہ ستونوں کے بغیر جو تم کو نظر آئے، یعنی کہ جس کے بارے میں جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ آسمانوں پر نہ دکھنے والے ستون موجود ہے، نہ نہیں دکھنے والے جو ہے ستون موجود ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا، ستون تو ہے پر ہمارے آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے ستون کے بغیر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے یہ، اور امام جو ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ یہ جو ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے نظر آنے والے یا نظر نہ آنے والے کوئی بھی ستون موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان کو بغیر ستون کے ہی جو ہے بنایا ہے۔ کچھ چیز ایسا ہو سکتی نا کہ ہم سمجھیں کہ بھائی ہو سکتا پلرز موجود ہیں، ستون موجود ہیں، پلرز ہیں، پر ہم کو نہیں نظر آ رہے، ہم ایسا سمجھ سکتے، پر اللہ تعالیٰ بتا رہے نہیں ہے ہی نہیں، بغیر اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، یعنی کہ جب زمین پر وزن پڑے تو پھر جو ہے زمین یہاں وہاں جو ہے جہاں پر وزن ہے وہاں پر جو ہے گرنا شروع نہ ہو جائے، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ جما دیے، اتنے وزن پہاڑ ہے کہ پھر وہ جو ہے تم چاہے اب زمین پر کتنا بھی جو ہے وزن ڈالو، زمین جو ہے نہیں ہلے گی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو گیا۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے
اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں بتائیے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین میں پہاڑ جما دیے, اور پھر جو ہے جانور, اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جانور زمین میں پھیلا دیے. آسمان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی برسایا. اب دیکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں, اب یہاں پر ایک غور کریں گے. اچھا یہ آیت میں کمپلیٹ کر دوں. اور زمین میں ہر قسم قسم کے عمدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اگا دی. یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ لاہو الحدیث کا ذکر کرتے ہیں, اور ذکر کر کے پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کی طرف جو ہے ہماری توجہ دلاتے ہیں. تو اب یہاں پر ایک چیز غور کریے کہ جو انسان لاہو الحدیث میں مبتلا ہوتا ہے, یعنی کہ دن اور رات جو ہے اس کی آنکھیں, اس کی نظریں جو ہے اسکرین پر ٹکی ہوئی ہے, اس کی جو ہے ہمیشہ وہ غلط چیزوں کی طرف ڈائیورٹڈ ہے. تو پھر اب انسان دیکھے کہ اتنا بزی ہے لاہو الحدیث میں, تو اس کو کہاں سے وقت ملے گا یونیورس کے اوپر, اپنے اطراف پر, اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن پر غور کرنے کے لیے. وہ جو ہے کبھی غور ہی نہیں کرے گا. تو اسی لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر لاہو الحدیث کا ذکر کر کے بتا رہے کہ وہ چیزوں میں مبتلا نہیں ہو, بلکہ یہ چیزیں دیکھو اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرو, اللہ کی معرفت حاصل کرو, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے کہ یہ جو لاہو الحدیث جو بنانے والے لوگ ہیں, ان کا ایکچولی مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے اتنا مصروف ہو جائے یہ غلط چیزوں میں کہ وہ کبھی بھی اپنے اوپر ریفلیکٹ نہ کرے, کبھی بھی اپنے بارے میں نہ سوچے اللہ تعالیٰ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میرا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے, میرے کو کس نے پیدا کیا, یہ یونیورس کو کس نے پیدا کیا, یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ مجھے کہاں سے ملی, یہ ساری چیزوں کو جو ہے سوچنا ہی نہیں انہیں, لہٰذا اس کو جو ہے مصروف رکھو. چھوٹا بچہ ہے تو اس کو کارٹون میں مصروف رکھو, پھر اس کے بعد گیمز میں مصروف رکھو, پھر اس کے بعد میچز میں مصروف رکھو, پھر اس کے بعد جو ہے فلمز میں اور موویز میں, اور پھر کیا ہے کہ جو ہے کوئی سیریز میں جو ہے اس کو مصروف رکھو. بہرحال جو ہے پھر یہاں سے وہاں سے یہ اپڈیٹس وہ اپڈیٹس, اور اس میں جو ہے وہ رہ جاتا ہے. اس کے بعد انہیں نہ اپنی زندگی پر کبھی غور اور فکر کرتا ہے, نہ جو ہے یونیورس پر جو ہے غور اور فکر کرتا ہے کہ یہ دنیا کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, یہ پوری نعمتیں اللہ تعالیٰ, اتنی ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے وہ کس لیے عطا کرے. تمام جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے, تو پھر انسان کو کس کے لیے بنائے, یعنی کہ پوری دنیا کس کے لیے بنی ہوئی ہے, انسان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور پھر انسان کو کس کے لیے بنایا ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے, اپنے دین کو جو ہے دنیا میں قائم کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنایا. تو وہ انسان پھر جو ہے غور ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ مصروف ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک چیز اگر آپ جو ہے غور کریں گے, آپ اور میں جو ہے اگر ہم غور کریں گے, تو ہم کیا ہے کہ جب ہم نماز میں رہتے تو آپ بتائیے کہ نماز میں کتنے خیالات آتے ہم کو, رائٹ, یعنی کہ دنیا بھر کے ایسی ایسی باتیں دماغ میں آتی ہے جو انسان جو ہے عام طور پہ وہ سوچتا بھی نہیں. ایسی ایسی باتیں جو ہے دماغ میں جو ہے ہمارے خیالات آتے ہیں. اب غور کریے کہ وہ جو خیالات آتے ہیں ہم کو کیوں آتے, کیونکہ وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے تمام اسکرین کے جو ہے, یعنی کہ ہماری آنکھیں اسکرین سے جو ہے ہٹ جاتی ہے, رائٹ, ہمارے کان جو ہے دوسری چیزیں ہمارے جو ہے کان سننا جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم کنسنٹریٹ کر کے نماز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے. اب جو اصل کام کرنا کیا تھا کہ جو نماز میں ہم پڑھ رہے اس پہ غور کرنا تھا. اب کیونکہ ہم کو وہ عربی جو ہے بات کر رہے, سو ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتا, تو پھر ہمارا کیا ہے وہ ٹائم پہ دماغ کیا ہے, جیسا آنکھوں کے سامنے سے اسکرین ہٹ گئی یا دوسرے جو ہے ڈسٹریکشن کے چیزیں ہٹ گئے, کان میں کوئی چیز نہیں آ رہی سمجھ میں, اور ہم جو ہے ایک ہی جگہ پر ٹھہر کر کنسنٹریٹ کر رہے, تو پھر وہاں پر کیا ہوتے کہ ہمارے کو پھر سوچیں آنا شروع ہو جاتی, خیالات ہمارے ذہن میں جو ہے آنا شروع ہو جاتے, فلو جو ہے ایسا سیلاب جو ہے خیالات کا ہمارے دماغ میں جو ہے آ جاتا کہ پھر ہم کیا پڑھ رہے, کون سا سجدہ ہے, کون سی رکعت ہے, وہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے. تو اب یہاں پر جو ہے میں یہ ایکچولی نماز سے ریلیٹڈ میں نہیں بتانا چاہ رہی ہوں, مطلب نماز کی متعلق ابھی میں یہ نہیں بول رہی ہوں, بلکہ یہاں پر میں ایکچولی یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب انسان تنہا خاموشی میں ایک
جو ہے اپنے آپ کو تمام ڈسٹریکشن سے خالی رکھتا ہے تو تب انہیں کیا ہے سوچنا شروع کرتا ہے. اور یہ سوچ ایکچولی ہمارے اندر جو ہے ہمارے ایمان کو بڑھانے کا جو ہے ذریعہ بنتی ہے, رائٹ, بڑھانے کا جو ہے ذریعہ بنتی ہے. تو یہاں پر ہم کیونکہ پورا دن پورے جو ہمارے 24 آورز اگر ہم دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے ہم کرتے رہتے ہیں, مسلسل جو ہے ہم کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے مصروف رکھتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے ڈسٹریکٹڈ رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے انگراس رکھتے ہیں, مسلسل جو ہے مصروف رکھتے ہیں. اب جیسا جو ہے ہم اپنے آپ کو تمام چیزوں سے خالی کر دے تو انسان کا پھر کیا ہوتا, ذہن جو ہے سوچنا شروع کر دیتا اور وہ جو ہے نعوذ باللہ وہ آتی پوری باری جو ہے نماز کے اوپر ہی چاہتی اور پورے جو ہے نماز میں یہاں کے وہاں کے تمام خیالات, پلاننگز, فیوچر کے, پاسٹ کے سارے چیزیں, ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا, ایسا کریں گے ویسا کریں گے, سارے خیالات جو ہے ہمارے کو نماز کے اندر جو ہے آنا شروع کرتے کیونکہ وہ ٹائم پر ہم اپنے آپ کو جو ہے تمام دوسری چیزوں سے ہٹا دیتے. تو یہ کام ایکچولی ہم کو نماز میں نہیں کرنا ہے بلکہ نماز کے علاوہ جو ہے ہم کو غور اور فکر کرنا ہے, کیونکہ کیا ہے کہ ایون کائنات پر غور اور فکر کرنا بھی عبادت میں آتا ہے, رائٹ. کائنات پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر, اپنے جسم پر, اپنی کانوں پر, اپنی آنکھوں پر, اپنے جو ہے دل پر, اپنی سانس لینے کے طریقے پر, اپنے بال پر, اپنے ناخن پر, یا اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام جو ہے نعمتوں پر غور اور فکر کرنا, یہ بھی کیا ہے, عبادت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر جیسا بتایا جا رہا نا کہ اور جانور کو جو ہے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے. تو اب اگر جو ہے جس طریقے سے جو ہے ہم دیکھے ہوئے ہیں کہ الگ الگ جو جانور ہے تو کبھی یہ جو الگ جو جانور کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, آپ جو ہے کوئی ڈسکوری چینل پہ رہو یا کوئی بھی چیز پہ, تو اس میں جو ہے محسوس ہوتا کہ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا, کیسے ڈفرینٹ چیزیں اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے ہیں. جیسا ایک جو ہے میں ایک چیز دیکھ رہی تھی, اتفاق ہوا میرا, تو ایک جو ہے وہ جو اپنا سیگل جو برڈ ہوتی ہے تو وہ برڈ ایک ساتھ, مطلب برڈ ہے خود اتنی سی چھوٹی سی برڈ ہے, وہ کچھ بہت بڑی برڈ نہیں ہے, پر وہ ایک ساتھ پورے کا پورا جانور کو جو ہے اپنے منہ میں ایک ساتھ ڈالے رہی, یعنی کہ جس طریقے سے چھوٹا چھوٹا جو ہے چوٹ سے کھا رہی, نہیں ویسا نہیں ہے, بلکہ پورا سا اتنا بڑا خرگوش ہے اور وہ پورے ریبٹ کو جو ہے اپنے اندر ثابت اپنے ریبٹ کو جو ہے اپنے اندر اتار لے رہی, جبکہ اس کا منہ اتنا ہی ہے, اس کی جو ہے نیک اتنی ہے, پر پوری ریبٹ اندر چلے جا رہا, پورے بڑے بڑے جو ہے برڈز اندر چلے جا رہے, ڈک کے جو ہے بچے پورے کے پورے جو ہے ثابت وہ نگل لے رہی. یعنی کہ دیکھیں تو ایسا تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی ڈفرینٹ ٹائپ آف جو ہے مخلوق ہے. کچھ مخلوق ایسی ہے جو دکھنے میں بہت بڑی ہے پر یعنی کہ وہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتی, وہ اس سے جو ہے ہمارے کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسا کہ جو ہے ایک اس میں جو ہے بتا رہا تھا کہ بڑے بڑے جو ہاتھی ہیں, ٹھیک ہے, اتنے بڑے ہیوج ہاتھی ہیں, پر ان کے سامنے جو ہے ایک انسان ٹھہرا ہوا ہے اور وہ لوگ کیا کر رہے کہ سامنے انسان کو ڈرانے کے لیے نا دور سے بھاگ کے آ رہے, پر بھاگ کے آ کر جو ہے اگر انسان نہیں ڈر رہا اور نہیں بھاگ رہا اور ویسے ہی ٹھہرا ہوا ہے تو پھر وہ انسان کے کچھ ڈسٹینس تک آ کے جو ہے اپنے آپ کو تیزی سے پیچھے کی طرف جو ہے روک لے رہے, یعنی کہ خود انسان سے ڈر رہے اور پیچھے جو ہے اپنے آپ کو روک لے رہے. تو اتنا بڑا جانور ہے جو انسان سے, اتنے چھوٹا انسان سے ڈر رہا, ٹھیک ہے. اب دوسری طرف دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی جو ہے انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے, انسان کو جو ہے یعنی کہ موت کا جو ہے سبب بن سکتی ہے, ایک چھوٹی سی چیز. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ڈفرینٹ ٹائپ آف جو ہے چیزیں دنیا میں بنایا ہوا ہے, الگ الگ قسم کی چیزیں, کوئی رینگنے والا ہے, کوئی چلنے والا ہے, کوئی جو ہے اڑنے والا ہے, ہواؤں میں اڑنے والا, کوئی پانی میں تیرنے والا. غور کریں گے تو کیا قسم کی چیزیں ہیں اور کس کس قسم کے جو ہے عمدہ نباتات بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں زمین میں اگائے ہوئے ہیں, پانی میں, سمندر کے جو ہے نباتات آپ دیکھیے, اتنے بڑے بڑے جو یعنی کہ کورلز جو رہتے کتنے بڑے ہیوج جو ہے پہاڑوں کے جیسے جو ہے نظر آتے, الگ الگ کلرز کے, الگ الگ قسم کے. تو ہم کیا ہے کہ یہ چیزوں پر غور نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کر کے ہم کو کیا ہے اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے اور معرفت حاصل کرنا ہے. اور پھر جو ہے یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ یہ تمام چیزیں تو کس نے, اللہ نے پیدا کی ہے. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے, یعنی کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی اگر تم عبادت کر رہے تو اب تم یہ بتاؤ کہ دوسروں نے اللہ کے علاوہ کیا کیا چیزیں بنائیں, آسمان بنائے, زمین بنائے, پہاڑ بنائے, سورج اور چاند بنایا, کوئی جو ہے نباتات اگائے, کوئی قسم کے جو ہے ایک قسم کا ایٹ لیسٹ ایک قسم کا کوئی جانور بنایا,
کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری چیز کو بنانے والا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اصل کیا ہے کہ انسان جو ہے گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو جو ہے دوسرے خداؤں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے دوسروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے یعنی کہ قرآن کی جو دعوت ہے اس سے منہ پھیرتا ہے، اس سے اعراض برتتا ہے، اس سے اپنے آپ کو جو ہے دور کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر جیسا ہم جو ہے کل پڑھ رہے تھے لہو الحدیث کے بارے میں جو ہے ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم لوگ کیا دیکھیں کہ یہ قرآن سے جو بھی چیز ڈسٹریکٹ کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، قرآن سے ڈسٹریکٹ کرنے والی رہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈسٹریکٹ کرنے والی رہو، اور یا پھر جو ہے اپنے مقصد سے جو ہے ڈسٹریکٹ کرنے والی رہو، یعنی کہ ہمارا جو زندگی کا جو مقصد ہے اس سے ڈسٹریکٹ کرنے والی رہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان جنرل جو بھی ایسی چیز ہے، اب وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بعض چیزیں جو ہے جو مباح کی کیٹیگری میں آتی ہیں، جو جائز کی کیٹیگری میں بھی آتی ہے، پر اس کا جو ہے ایکسس استعمال، اس کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے استعمال، ایکسس استعمال جو ہے اس کو جو ہے لہو الحدیث میں شامل کرتا ہے۔ تو بہرحال ایسا کام جس کا دنیا کا فائدہ نہیں ہے، وہ کرنے سے نہ آخرت کا فائدہ ہے، بیکار بیٹھ کے جو ہے گھنٹوں باتیں کر رہے، گھنٹوں جو ہے کوئی کام کر رہے جس کا فائدہ نہیں ہے، تو ایسی تمام چیزیں جو ہے لہو الحدیث میں آئے گی۔ اور کل ہم کیا کریں، جو ہم لوگ جو طریقے سے دیکھیں لہو الحدیث کا، تو ان جنرل دیکھیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، ہر ایک جنرل چیز جو انسان کو جو ہے اپنے مقصد سے، اللہ سے، قرآن سے دور کرنے والی ہے، دنیا اور آخرت کا جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ ان جنرل جو ہے ہم لوگ دیکھیں۔ آج ہم لوگ جو ہے ان پرٹیکولر دیکھیں گے کہ ان پرٹیکولر صحابہ اکرام کے نزدیک، یا پھر جو ہے مفسرین، جو مفسر کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر کرنے والے، تفسیر کے ایکسپرٹس کو جو ہے مفسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے مفسرین کے نزدیک اس کا جو ہے لہو الحدیث کے بارے میں کیا قول ہے۔ تو لہو الحدیث کے بارے میں مفسرین کے جو ہے درجے ذیل اقوال موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو ہے حدیث ہم جو ہے کل دیکھے تھے کہ آپ جو ہے فرمائے کہ اللہ کی قسم، 3 بار آپ نے ریپیٹ کیا کہ اس سے مراد جو ہے گانا بجانا ہے۔ تو لہو الحدیث سے عبداللہ ابن مسعود کے مطابق کیا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے پڑھے، یعنی کہ اتنے جو ہے قرآن کے ایکسپرٹ تھے عبداللہ ابن مسعود، اور انفیکٹ اتنے زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی ان کی آواز کو اتنا پسند کرتے تھے، ان کے انداز کو اتنا پسند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبداللہ ابن مسعود کو کہتے تھے کہ اے عبداللہ آپ جو ہے مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ تو اتنا جو ہے آپ جو ہے قرآن کے اندر جو ہے ماہر تھے۔ اب دوسرے جو ہے عبداللہ ابن عباس، یعنی کہ عباس رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں فرماتے ہیں کہ اس سے موسیقی اور اس قسم کی دوسری تمام چیزیں مراد ہے۔ تو ان کے مطابق کیا ہے، ان کے مطابق بھی اس سے مراد موسیقی ہے، اور اس کے سملر جو بھی چیزیں ہیں وہ جو ہے اس سے مراد ہے۔ پھر حسن بصری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے فرمان اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت گانے اور اس کے سازوں سے جو ہے سازوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ تو گانے اور گانوں کی جو سازیں ہیں تو اس کے مطابق اس سے متعلق جو ہے یہ آیت انہوں بتاتے ہیں۔ اب جو ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ اس سے مراد گانا اور موسیقی ہے۔ کیا ہے اس سے مراد، کیا ہے؟ گانا اور موسیقی۔ موسیقی کس کو کہتے ہیں؟ میوزک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا تو میرے خیال سے معلوم ہے کہ میوزک کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے علامہ ابن قیم کا کیا فرمان ہے، ہر وہ چیز جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، مثلا گانا، کھیل، تماشے وغیرہ، تمام لہو الحدیث میں شامل ہوتے ہیں۔ ابن جریر کا جو ہے یہ فرمان ہے کہ ہر وہ کلام جو قرآن مجید اور شرع کی اتباع سے روکنے والا ہے وہ لہو الحدیث ہے۔ اور پھر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
جس کی جو ہے ابن کثیر جو ہے تفسیر موجود ہے، وہی ہم لوگ فی الوقت جو ہے ریفر بھی کر رہے ہیں. تو اس سے مراد گانا بجانا اور ڈھول تاشے سننا ہے. تو دیکھیے کہ اب اور بھی بہت سارے جو ہے فتاوے موجود ہیں، بہت سارے اس کے اقوال موجود ہیں. تو اس میں تمام لوگوں کا ان جنرل، ٹھیک ہے، ان کنکلوژن کیا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد ایک تو ان جنرل کیا ہے کہ تمام ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں، اور پھر کیا ہے کہ یہ تمام کے جو ہے پرٹیکولر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ تمام لوگوں نے کیا بتایا کہ اس سے مراد میوزک ہے، اس سے مراد گانے بجانے والی چیزیں ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ جو جتنے بھی اقوال میں یہاں پر بتائی ہوئی ہوں، تو اس کے اندر آپ کو 2 اقوال یاد رکھ لیجئے کافی ہے. عبداللہ ابن مسعود کا، تو انہوں نے بھی 3 مرتبہ قسم کھا کے گانا بجانا اس کے بارے میں بتایا. اور پھر عبداللہ ابن عباس، ٹھیک ہے، یہ دونوں صحابہ اکرام ہیں، باقی کے تو جو ہے تمام مفسرین اور جو ہے ہمارے محدثین ہیں. تو یہ دونوں کا جو ہے آپ یاد رکھ لیجئے. باقی کے جو ہے تمام کا جو ہے قول یہ ہے کہ سب نے جو ہے اس کو میوزک سے جو ہے کنکلوڈ کیا ہے. تو میجورٹی مفسر کا یہی قول ہم کو جو ہے ملتا ہے. اب دیکھیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی ہم لوگ دیکھے تھے، کل جو پڑھے تھے ہم لوگ نا، نظر بن حارث کا جو بیک گراؤنڈ ہم لوگ پڑھے تھے کہ وہ بھی کسے بیک گراؤنڈ بھی کیا تھا کہ گانے بجانے والی عورتوں کو اس نے لے کر آیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعوت سے وہ روک سکے. تو پھر اگر ہم غور بھی کریں گے تو کیوں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو میوزک کے بارے میں ہے، تو میوزک کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو لہو الحدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل فرمایا ہے؟ کیونکہ دیکھیے کہ وہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت زیادہ مدہوش کر دیتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ جیسا میوزک بجتی ہے، زور زور سے میوزک بجتی ہے، تو آپ غور کریے کہ چاہے بچہ رہو، بڑا رہو، بوڑھا رہو، ہر ایک انسان کے اوپر جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے. یا تو پیر ہلنا شروع ہوتا ہے، یا ہاتھ ہلنا شروع ہوتا ہے، ہر کوئی جو ہے اس کے اندر جھومنے لگتا، ہر کوئی جو ہے ہلنے اور ڈلنے لگتا، اور پھر جو ہے اس کا جو ہے انسان کے اوپر کیا ہے اثر ہوتا ہے، اور انسان اس کے اندر جو ہے کھو جاتا ہے، انسان اس کے اندر جو ہے مدہوش ہو جاتا ہے. تو جو بھی انسان کو جو ہے مدہوش کرنے والی چیزیں ہیں، اب جیسا ہمارے جو ہے اسلام میں جو ہے یعنی کہ شراب بھی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا، انسان کی عقل جو ہے مدہوش ہو جاتی. تو اسی طریقے سے یہ میوزک بھی جو ہے کیا کرتی ہے، انسان کے دل کے اوپر جو ہے جیسا شراب اثر کرتی ہے ویسا جو ہے یہ دل کے اوپر اثر کرتی ہے، اور اس کا جو ہے اثر انسان کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بارے میں ہم کو حدیث بھی ملتی ہے نا، کہ بخاری کی حدیث میں جو ہے آتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ زنا، ریشم یعنی کہ سلک، اور شراب، الکوہول، اور موسیقی یعنی کہ میوزک کو حلال کر لیں گے. یعنی کہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، ایک زمانہ ایسے آئے گا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے جو ہے امت میں کچھ لوگ کیا کریں گے، زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے. تو یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام رکھی ہے، اور اس کو جو ہے ایک زمانہ آئے گا جو اس کو حلال کر لیں گے. اور پھر انفیکٹ کیا ہے کہ انسان کیا کرے گا اس کو، اچھا یہ بخاری کی حدیث جو ابھی میں بتائی، یہ بخاری کی حدیث تھی. تو اور پھر کیا ہے کہ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے. اب دیکھیے کہ کیا کریں گے، میری امت کے جو لوگ ہیں کچھ لوگ کیا کریں گے، شراب پیئیں گے، پر شراب کا جو ہے نام کیا کریں گے، الگ رکھ دیں گے. اور پھر کیا ہے اس کو پھر یعنی کہ الگ رکھ دیں گے کا مطلب کیا ہے، اس کو کچھ اور اچھا نام دے کے، خوبصورت نام دے کر اس کو جائز بنا لیں گے. اور اسی طرح اور جو ہے ان کی سرپرستی میں باجے بجائیں جائیں گی اور گانے والیاں گائیں گی. اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور سور کے چہروں میں تبدیل کر دے گا. اللہ اکبر. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ شراب پیئیں گے، شراب کو دوسرا نام دے کر اس کو جو ہے جائز بنا لیں گے. دوسرا کیا ہے کہ ان کی محفلوں میں، ان کی سرپرستی میں گانے بجانے کی چیزیں ہوں گی، ناچ گانے کی چیزیں ہوں گی، لڑکیاں جو ہے گانے گائیں گی. اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسی محفلوں کو، ایسی جگہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے زمین میں دھسا دیں گے، یعنی کہ وہ انسانوں کے ساتھ ویسی جگہوں کو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کے قریب جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بندر اور سوروں میں تبدیل کر دیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. یعنی کہ
جب یہ بے حیائی اور گندی جو چیزیں ہیں وہ عام ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جب یہ جو ہے بے حیائی اور بری چیزیں جو ہے عام ہو جائے گی۔ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے جو ہے کہ جو انسان جو ہے غلط چیزیں سنے گا تو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کان میں جو ہے عذاب میں جو ہے اس کو مبتلا کریں گے۔ اور ایک حدیث کے مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ جب انسان جو ہے ڈھول بجاتا ہے، خاص طور پہ ڈھول کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان جو ہے ڈھول بجاتا ہے تو شیطان اس کے سینے پر جو ہے ناچنے لگتا ہے اور شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کنکلوژن یہ ہے کہ تمام جو ہے احادیث کی روشنی میں اور تمام جو ہے اگر ہم جو ہے اسکول آف تھاٹس بھی دیکھیں گے، حنفی، شافعی، حنبلی، تمام جو ہے اسکول آف تھاٹس جو بھی ہے ان سب کے نزدیک یہ بات جو ہے بتائی جاتی ہے کہ جو میوزک ہے وہ میوزک اللہ تعالیٰ اسلام میں ہمارے لیے جائز نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ انفیکٹ حنفی مسلک میں تو اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے شدید فتویٰ ہے کہ جو انسان میوزک سنتا ہے اس کی پھر آگے دوبارہ سے گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کہ اگر انہیں کوئی بات کی گواہی دے کہ میں یہ چیز دیکھ کر آ رہا ہوں تو اگر انہیں میوزک سننے والا ہے تو اس کی جو بات ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی اسلام میں، اس کی کوئی گواہی جو ہے قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بات کے اوپر اس کا یقین نہیں کیا جائے گا، اتنا تک جو ہے اس کے بارے میں فتویٰ موجود ہے حنفی مسلک کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یعنی کہ جو ہے اب اسے جو ہے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کنکلوژن جو ہے یہ چیز ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم غور کریں گے تو آج اگر ہم غور کریں گے، اچھا کچھ علماء اکرام اس کو جو ہے میوزیکل پورنوگرافی میں بھی جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے جو ورڈز ہے اگر ہم غور کریں گے تو اتنے زیادہ ولگر، بے حیائی، فحش اور اپنے جو ہے سیکشول ڈیزائرز کو ابھارنے والی لڑکیوں کا ڈسکرپشن، کچھ میں جو ہے گانے اور گندی چیزیں یعنی کہ گندے ڈسکرپشنز ہیں، اور پھر بعض اس میں تو گالیاں بھی جو ہے موجود ہے، اور پھر جیسا ہپ ہاپ یا ریپ سانگز جو ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی سینس ہی اس کے اندر جو ہے آپ کو نہیں ملے گا، کچھ تو بھی بیکار گندی چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ بتایا جاتا ہے، علماء اکرام اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کانوں کا زنا ہے۔ کیا ہے یہ کانوں کا زنا ہے، اور گندی باتیں یعنی کہ گندی باتیں کانوں سے جانا یہ کانوں کا جو ہے زنا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میوزک جو ہے حرام ہے، پر اگر ہم جو ہے اگر ورڈز ایسے ہیں جس کے اندر گندگی نہیں ہے، بے حیائی کی چیز نہیں ہے، بری چیزیں نہیں ہیں، تو پھر وہ گانا جو ہے اپنے یعنی کہ نقص کے اعتبار سے پھر وہ حرام میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب یہاں پر ایک خیال جو ہے ذہن میں آ سکتا کہ بھئی ارے میوزک حرام ہے، گانے بھی نہیں سن سکتے، کچھ بھی نہیں، تو اب کیا پوری زندگی جب بورنگ ہو گئی، اب کیا کرنا، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جو بغیر میوزک کے اگر کوئی چیز ہے تو پھر آپ وہ جو ہے سن بھی سکتے اور گا بھی سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا بتائی میں کہ بغیر میوزک کے اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ سن بھی سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس کو گا بھی سکتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ پھر اب اس کے اندر جو ہے کنڈیشن وتھ انورٹڈ کاماز یہ ہے کہ پھر اس کے اندر جو ہے لہو الحدیث میں پھر وہ نہیں آنا، یعنی کہ آپ کو اپنے مقصد سے ڈسٹریکٹ کرنے والی نہیں ہے کہ دن رات آپ پھر وہی کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دن رات آپ اپنی زندگی کو جو ہے اسی میں جو ہے لگا دیے ہوئے ہیں، تو پھر لہو الحدیث میں یہ آ جائے گی، کیونکہ جو بھی کام لمٹ کو کراس کر کے کیا جاتا ہے، اپنی لمیٹڈ جو ہے دائرے میں اگر کر رہے تو الگ بات ہے، پر اگر لمٹس کو کراس کریں گے تو پھر وہ بھی جو ہے غلط ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی اچھی چیزیں ہیں جیسا کوئی جو ہے اچھی جو ہے نشیدز ہے، اسلامک سانگز ہے، کچھ اچھی سی نعتیں ہیں جس کے اندر جو ہے اب امپورٹنٹ پھر یہاں پر نوٹ کرنا ہے کہ وہ شرک سے پاک ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے شرک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے بے حیائی اور گندی باتیں اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے جس طریقے سے لب پہ آتی ہے دعا، آپ کی ایسی کوئی چیزیں ہیں، یا پھر پیرنٹس کے اوپر کچھ جو ہے الفاظ ہے، چاہے وہ گانے کی شکل میں رہو یا نعت کی شکل میں یا جو بھی اسلامک سانگز ہے اس کی شکل میں رہو، بردرہڈ پہ ہے، پیٹریاٹک کوئی سانگز ہے، یا پھر جو ہے اگر شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے جو ہے کوئی اچھے الفاظ اور جو ہے کچھ بات کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ جو ہے ایک لمٹ کے اندر جو ہے جائز رہے گا، کوئی گناہ اس کے اندر جو ہے نہیں رہے گا انشاءاللہ، اللہ عالم۔
اچھا، عاصم الحکیم سے جو ہے کسی نے سوال کیا، کیا جو ہے شوہر بیوی کے لیے اور بیوی جو ہے شوہر کے لیے گانا گا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں گا سکتی ہے، پر اگر اس کی آواز اچھی ہے تو، ورنہ پھر اپنے مسلمان جو ساتھی ہے اس کو اپنی گندی آواز سے جو ہے ٹارچر کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اگر اچھی آواز ہے تو پھر گا سکتے، اگر میرے جیسی آواز ہے تو پھر جو ہے بہتر ہے کہ نہ گائیں، کیونکہ سامنے والے کو ٹارچر کرنا یہ بھی جو ہے، کیونکہ مومن کیا ہے، مومن کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہتا ہے، تو پھر زبان سے جو ہے ایسی بھدی آواز میں گائیں گے تو پھر سامنے والا جو ہے بیچارہ پریشان ہو کے بھاگ جائے گا۔ تو خیر، اب یہاں پر کیا ہے کہ اسے ہم کیا کنکلوڈ کریں کہ بغیر میوزک کے جو ہے اگر ہے کوئی اچھے الفاظ میں تو پھر وہ سننا اور وہ اپنی زبان سے بولنا کوئی جو ہے گناہ کی چیز نہیں ہے۔ پر اب اس کے برعکس اب دیکھیے کہ یہ کیا ہے کہ بالکل یہ پھر جائز لیول کی چیز ہے۔ اب اس میں یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ پھر جو ہے انسان مطلب میں موٹیویٹ نہیں کر رہی ہوں، میں جو ہے ترغیب نہیں دلا رہی ہوں کہ بھئی آپ گانے گائیں، گھر میں جو ہے گاتے پھریں، کیونکہ مومن کا کے بارے میں کیا آتا ہے کہ مومن کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیشہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دوسروں کی لوگوں کی تعریفیں نہیں بلکہ اللہ کی تعریف کی باتیں اس کے زبان پر ہوتی ہے۔ وہ سبحان اللہ کہنے والا ہوتا ہے، وہ الحمدللہ کہنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر کہنے والا ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے وہ کہنے والا ہوتا ہے۔ تو اس کی زبان جو ہے ہمیشہ کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو ہے تر رہتی ہے، مومن کی زبان۔ تو دیکھیں کہ مومن یعنی کہ ایک ہائی لیول کی اگر ہم بات کریں گے تو پھر اس کو چاہیے کہ بھائی یہ بیکار باتیں بھی زبان سے نہ نکالے، اس کے بدل ذکر ہی کر لے، یعنی کہ جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ بات کہو تو اچھی کہو ورنہ پھر خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اچھی بات بولو نہیں تو خاموش رہو، تو پھر ہم اچھی بات زبان سے نکالیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے ہم خاموش رہیں گے۔ اب پھر کیا ہے کہ یہاں پر جو گنجائش نکلتی ہے، وہ جو جائز کے جو سب سے نیچے لیول کی جو جائز کی جو بات نکلتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ بھئی ارے اب مطلب زبان سے کچھ الفاظ نکلتے ساتھ ہی آئے ہائے میرے کو گناہ ہو گیا کہ کیا ہے کہ بول کے جو ہے انسان پریشان ہو جا رہا، تو پھر اس کی جو ہے یعنی کہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر کبھی کچھ چیز جو ہے آپ گنگنا لے رہے، کبھی کوئی چیز جو ہے اچھی بات آپ جو ہے زبان سے نکال لے رہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ ذرا میاں کی تعریف میں یا میاں جو ہے بیگم کی تعریف میں بھی جو ہے کبھی کچھ رومانٹک جو ہے ماحول میں کچھ اچھے الفاظ اگر اس کے لیے بول دے تو پھر اس کے اندر بھی جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، ورنہ پھر جو ہے جو یوزلی جو گانوں میں جو آتا ہے کہ بھئی وہ لڑکی کی ایسی تعریف کیا جاتا ہے جبکہ انہیں جو ہے اس کی گرل فرینڈ ہے، نامحرم ہے، اور جیسا بیوی بنتی تو سوائے ایک دوسرے کے لیے گالیوں کے کچھ اور جو ہے زبانوں سے نہیں نکلتا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہو گئی کہ اب یہاں تک ہم کیا پڑھے کہ میوزک ہمارے لیے جائز نہیں ہے، میوزک کے الفاظ، میوزک کے بغیر اگر کوئی الفاظ ہیں چاہے وہ نعت اور جو ہے اسلامک سانگز کی شکل میں ہے تو پھر وہ ہمارے لیے جائز ہو جائے گی۔ اگر اسلامک سانگز ہیں اور میوزک کے ساتھ ہے، جیسا آج کل جو ہے آ رہا نا کہ بھئی کچھ جو ہے خاص طور پہ انگلش کے کچھ اسلامک سانگز آ رہے تو اتنی زیادہ میوزک رہ رہی اس کے اندر، تو وہ بھی ہمارے لیے پہ جائز نہیں رہے گا۔ اور دوسری جو ہے اور ایک یہ ہے کہ کچھ جو ہے اسلامک سانگز رہتے جس کے اندر شرک پورے کا پورا بھرا ہوا رہتا، تو انفیکٹ اس کے بدل جو ہے میں یہ بولوں گی کہ آپ کوئی گانا سن لیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے ایک جو ہے میوزک کے ساتھ آپ ایک شرکیہ کلام سن رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میوزک کے ساتھ کوئی دوسرا گانا سن لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے بہتر ہے بول رہی ہوں، جائز ہے اور ثواب کا کام ہے نہیں بول رہی ہوں، بلکہ جو ہے یعنی کہ اس سے بہتر جو ہے اگر ہم بولیں گے کہ دونوں میں کون زیادہ سنگین گناہ ہے تو پھر ہم بولیں گے کہ شرک میوزک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس کو جو ہے ہم کو اوائڈ کرنے کا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب یہاں پر ایک گنجائش ہم کو نکلتی ہے، وہ دف کی گنجائش ہم کو نکلتی ہے، جس کے بارے میں جو ہے ہم کو کافی احادیث ملتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے سے نہیں روکا۔ جس طریقے سے کچھ لڑکیاں جو ہے عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے دف بجا رہی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کرے، تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روکتے ہوئے بولے کہ نہیں، خوشی کا دن ہے، بچیوں کو جو ہے دف بجانے دو، یعنی کہ دف اس کو بولیں گے کہ ایک طرف جو ہے حصہ کھلا رہے جیسا ڈھول ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈھول میں جو ہے دونوں طرف بند رہتا، رائٹ؟ تو دف ایسا ہے جس میں ایک ہی سائڈ پر جو ہے بجایا جاتا، دوسرا حصہ جو ہے اس کا
کھلا رہتا. تو پھر اس کی جو ہے کچھ گنجائش نکلتی ہے, ناٹ ریکمینڈیڈ, ناٹ سنت کہ بھائی جو ہے نہیں یہ تو سنت ہے بھائی, یہ تو بجانا ہی چاہیے اور اچھی چیز ہے, تو نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ بس ایک گنجائش ہے سب سے لیسٹ درجے کی, بس یہ ایک گنجائش ہم کو نکلتی ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر اگر کچھ نعتیں, ترانے اور پھر جو ہے کچھ اچھے الفاظ, جیسے شادیوں میں جو ہے اکثر دلہن کے لیے کچھ الفاظ کے جو ہے کیا بولتے گیت جیسا گاتے ہیں, تو وہ انفیکٹ اس کے اندر جو ہے اس کی بھی تھوڑی سی ہمارے اسلام میں گنجائش نکلتی ہے, جس کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس جو ہے شادی تھی تو آپ نے پوچھا اپنی جو ہے ازواج مطہرہ سے کہ کیا وہاں پر گانے والی لڑکیوں کو بھیجے, کیونکہ انصار کی عورتیں گانے کو پسند کرتی ہیں. تو جیسا شادی کے ٹائم پر لڑکیاں پورے جو ہے مل کر بیٹھ کر جو ہے کچھ گا رہے, اور بچی کی جو ہے فیئر ویل کے لیے جو ہے کچھ الفاظ بول رہے, اس کی جو ہے آپ کی یاد آئیں گی بول کے کچھ الفاظ بول رہے, یا پھر کیا ہے وہ یعنی کہ امی ابو کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے آپ رخصت ہو, ٹائپ آف چیزیں جو بھی ہے. تو ایسے خوشی کے موقع پر کچھ جو ہے تھالی بجا کر, اپنے ہاتھ جو ہے بجا کر, چٹکی بجا کر یا پھر جو ہے دف بجا کر آپ انجوائے کر سکتے, کیونکہ اسلام ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی بالکل آپ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتے, ڈوز اینڈ ڈونٹس لگے اور پھر اب انسان یہ سوچا کہ بھائی اب اسلام میں داخل ہو گئے, اب قرآن پڑھنا شروع کر دیے تو اب ختم, اب ہماری زندگی صرف جو ہے ہر چیز سے خالی اور بورنگ جو ہے ہماری زندگی ہے. نہیں, بلکہ آپ اپنے لمیٹڈ دائرے میں رہ کر, لیڈیز میں رہ کر آپ جو ہے خوب جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں. ہاں البتہ اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ بیکار اس کے اندر باتیں نہ ہو, لڑائی جھگڑے کی باتیں کہ جو ہے یعنی کہ سسرال والوں کی جو ہے برائی کر رہے آپ, تو ایسی باتیں نہ ہو وہ گیتوں میں. اور دوسرا یہ ہے کہ نامحرم کے سامنے یہ کام نہ کیا جائے. یہ دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے لمٹ میں رہ کر لڑکیاں جو ہے انجوائے کر رہی ہیں اور پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے کچھ مووز کر رہی ہیں, تو اس کے اندر جو ہے پھر کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس کے اندر جو ہے میوزک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بات جو ہے ہماری کلیئر ہو گئی. اور پھر کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ چیز کے بارے میں اور تمام حدیثوں کو جو ہے نظر میں رکھیں گے تو یہ لڑکیوں کو اس کی اجازت دی گئی, اور پھر یہ لڑکیوں کو بھی سوٹ کرتا, گا رہے, تھالی بجا رہے, یہ سب لڑکیوں کو بھی سوٹ کرتا. آدمیوں کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جینٹس, مرد کا جو ہے یہ کام نہیں ہے, مرد کا ڈفرینٹ کام ہے بھائی, ان کا لیول ڈفرینٹ ہے, ان کو طاقت اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ رکھے ہوئے, اٹس ناٹ ریئلی ریکمینڈیڈ فار جو ہے جینٹس. البتہ اگر کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے ریکمینڈیڈ نہیں ہے. صرف جینٹس جو ہے اپنی بیگم کی تعریف میں اگر کچھ الفاظ کرنا ہے اظہار, تو پھر اس کی جو ہے گنجائش جو ہے ہم انشاءاللہ کہیں سے بھی کھینچ کر جو ہے نکال لیں گے. خیر, تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک حدیث یہاں پر جو ہے میں بتانا چاہوں گی جس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جاتے رہتے اپنے ساتھی کے ساتھ, تو ان کو جو ہے کہیں سے بانسری کی آواز سنائی دیتی. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ فوری اپنے کانوں میں جو ہے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور تیزی سے جو ہے دوسری رخ جو ہے تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں, اور کافی دور چلے جانے کے بعد اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ بانسری کی آواز چلی گئی. تو پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں وہ ان کے ساتھی کہ ہاں وہ آواز جو ہے ختم ہو گئی. تو پھر انہوں پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کرے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ, ابن عمر کا مطلب کیا ہے, عبداللہ ابن عمر کا مطلب عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. ٹھیک ہے, تو ان کا نام عبداللہ ابن عمر ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی آواز جیسے سنائی دی, تو آپ نے اپنے کانوں میں جو ہے انگلیاں رکھ لی اور آپ بھی جو ہے اسی طریقے سے تیزی سے جو ہے دوسری طرف چلے گئے, اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے ابن عمر کیا آواز چلے گئی. تو پھر میں نے کہا کہ ہاں چلے گی. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے جو ہے انگلیاں نکالی. تو یہ انہوں سیم, کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے والے صحابی تھے کہ ان سے زیادہ کسی نے جو ہے آپ کے بارے میں اتنی تاکیدی جو ہے کاپی کسی نے جو ہے نہیں کی. یعنی کہ بہت ہی جو ہے بہترین محدث ہے یہ. ٹھیک ہے, عبداللہ ابن عباس جو ہے مفسر ہیں, بہت اچھے مفسر ہیں. یعنی کہ عبداللہ ابن عباس کا مطلب کیا ہے, عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا عباس رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس, انہوں کیا تھے, بہترین مفسر تھے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن کے ماہر سمجھیے آپ، اوکے. اور عبداللہ ابن عمر جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، تو انہوں جو ہے بہترین جو ہے محدث سے، یعنی کہ حدیثوں کا جو ہے بہترین علم ان کے پاس تھا، اور انہوں جو ہے حدیثوں کی بہترین طریقے سے شرح کرتے تھے اور اس کو فالو بھی کرتے تھے. تو پھر یہاں پر خیر یہ تو جو ہے ایک ایکسٹرا پوائنٹ تھی آپ کے لیے. تو یہاں پر دیکھیے کہ حدیث پر اگر ہم غور کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی عبداللہ ابن عمر جو وہ ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بہت چھوٹے تھے، تو ان کو کس طریقے سے پریکٹیکلی آپ نے یہ کام کر کے بتایا. ٹھیک ہے کہ یہ چیز جو ہے دیکھو بیٹے، اب جو ہے آپ یہ نہیں بولے کہ بیٹے یہ چیز جو ہے غلط ہے، اپن اس سے رکنا ہے، اس طریقے سے نہیں، بلکہ آپ کیا کریں، ان کو کچھ بھی نہیں بولے، ان کو کرو بھی نہیں بولے، نہیں کرو بھی نہیں بولے، سنو بھی نہیں بولے، نہیں سنو بھی نہیں بولے، بلکہ آپ ان کے سامنے ایک ایگزامپل اپنا جو ہے کریٹ کر کے بتائے. تو یہاں پر ایک بہترین طریقہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی اولاد کو یہ کام سے جو ہے روک سکتے ہیں، یہ کام سے جو ہے دور رکھ سکتے ہیں، جس کے اندر جو ہے ہم کو پہلے خود عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم کو خود اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا پڑے گا، ہم خود اس سے بچیں گے. فوری جو ہے ایسی کوئی چیز آتے ساتھی، ایسی کوئی بات آتے ساتھی ہم اس سے پرہیز کریں گے، اس کے بارے میں کراہیت کا اظہار کریں گے، اس کے بارے میں جو ہے ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر بچے بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے عمل کریں گے. اگر ہم خود جو ہے اس کے اندر مبتلا ہیں، ہم خود اس کو انجوائے کرتے ہیں، ہم اس کو خود جو ہے اپنے لیے جو ہے سنتے ہیں اور پھر جو ہے برائی محسوس نہیں کرتے دل میں، تو پھر اس کے بعد پھر اگر ہم بچوں کو بولیں گے کہ بچوں یہ نہیں کرنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو پھر بچے جو ہے اس کے بارے میں نہیں سنیں گے، پھر اس کے بارے میں نہیں رکیں گے. تو ایک چیز یہ حدیث سے سمجھ میں آ گئی. دوسری یہ سمجھ میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے حبیب ہیں، جو ہمارے جس کو ہم جو ہے محبت کرتے ہیں، جس کی ہم جو ہے امتی ہونے کے دعوے کرتے ہیں، جس کی امتی ہونے پر ہم جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں، جس کی جو ہے جس سے جو ہے ہم آخرت میں سفارش کی امید رکھتے ہیں، تو ان کی پسند اور ناپسندیدگی کا ہم کو یہ حدیث سے جو ہے ملتا ہے کہ ان کی پسند کیا تھی اور ان کی ناپسندیدگی کیا تھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی اپنے لیے جو ہے اس کی آواز کان میں جانا بھی جو ہے آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا. تو اب آپ امیجن کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے نفرت تھی. تو بہرحال جو ہے یہ احمد اور ابو داود کی جو ہے حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے احمد اور ابو داود سے روایت ہے. تو اس میں جو ہے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ بہترین ہمارے لیے جو ہے سبق ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب جو ہے یہ تمام چیزیں ہوپ فلی آپ کو جو ہے سمجھ میں آ گئی. اور اسے اور ایک بھی جو ہے ایک مسئلہ ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کہیں پر اب فار ایگزامپل ہم جو ہے چلیے گھر میں تو ہم جو ہے نہیں سنتے ہیں، ہم اس سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھ رہے، پر ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں جو ہے یعنی کہ مالز میں جائیں، مارکیٹ پلیسز پہ جائیں، ریسٹورینٹس اور جو ہے ایسی جگہوں پر جائیں، تو وہاں پر اگر میوزک بج رہی ہے تو ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ایک پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا اقتدار ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کو بولیں کہ بھائی نہ لگائیں. جیسا فار ایگزامپل جیسا ہم لوگ یوزلی ٹیکسی میں جیسا ٹریول کرتے ہیں، وہ اوبر میں، اولا میں جب ٹریول کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے گانے لگاتے ہیں. تو اب ہماری مرضی ہے، اب ہم ان کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے، ہم بول سکتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں سننا چاہ رہے، تو آپ کیا پلیز آف کر سکتے. پولائٹلی اگر آپ بولیں گے تو پھر وہ جو ہے بند کر دیں گے. تو یہاں پر ہمارا اختیار ہے. جیسا ایک جو ہے ایک وقت ریسٹورینٹ میں ہم لوگ گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے ایک تو اسکرین کے اوپر گانے لگائے گئے تھے، اور پھر اتنے واہیات، فحش اور بے حیائی اور گندی طریقے سے جو ہے وہ گندے قسم کے جو ہے گانے تھے. تو پھر میں جو ہے ویٹر کو بلائی، اور ویٹر کو بلا کر میں بولی کہ پلیز آپ جو ہے یا تو کوئی اچھے آپ اس کو جو ہے لگائیے، گانے دوسرے لگائیے اچھے اگر آپ کو سنائی ہے، یا پھر آپ اس کو جو ہے ٹرن آف کر دیجئے. تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جو ہے جا کر وہ بند ہی کر دیا. تو الحمدللہ. تو اس طریقے سے اگر جہاں پر ہمارا بس چل سکتا ہے، ہم کچھ بول سکتے ہیں اچھے سے طریقے سے، حکمت کے طور پہ، اچھے انداز میں، تو پھر ہم جو ہے اس کو جو ہے بول کر رکوا سکتے ہیں. پر اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم نہیں کر سکتے، تو پھر وہاں پر ہمارے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کان نہیں دے رہے اور آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے، یا پھر جو ہے واہ واہ پرانی یادیں یاد آ گئی اور پھر آپ اس میں جو ہے جھومنا شروع ہو گئے، مزے لینا شروع ہو گئے، تو پھر جو ہے پھر آپ بھی اس میں ایکولی
جو ہے اس میں یعنی کہ گناہ میں جو ہے مبتلا ہوں گے. اگر ہم جو ہے اس کو اگنور کر رہے, ہم اس کو جو ہے کان نہیں دھر رہے, تو پھر انشاءاللہ اس میں ہم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو اکثر کیا ہوتا کہ اب کافی ٹائم پہ جو ہے نہیں سنے ہوئے رہتے, اب کچھ پرانے گانے کہیں سے سن لیے تو ارے رے وہ چل رہا بول کے جو ہے بڑے خوش ہو جاتے. تو پھر جو ہے دل میں ایک تسلی یہ بھی رہتی نا, اللہ میاں ہم تو تھوڑی لگائے ہوئے ہیں, ہم نہیں لگائے ہوئے ہیں, بس وہ چل رہا ہے تو اب کیا کریں گے, سن لے رہے, ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے اچھا, پھر اس کے علاوہ ابن تیمیہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ یہ جو ہے یہ تمام چیزیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی کہ جس طریقے سے اگزامپل کے طور پہ اگر قرآن کہیں چل رہا, کوئی جو ہے شاپ میں آپ گئے, وہاں پر قرآن چل رہا اور آپ اس کے اوپر کان نہیں دھر رہے, یعنی کہ کان سے آپ جو ہے غور سے نہیں سن رہے, تو آپ کو کوئی اجر نہیں ہے. وہ جو لگانے والا ہے اس کو اجر مل رہا, آپ سن رہے نہیں تو آپ کو اجر نہیں ہے. اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اجر ملے گا, نہیں سنیں گے تو اجر نہیں ملے گا. تو اسی طریقے سے گانے کا بھی ہے کہ اگر آپ جو ہے کان لگا کر سنیں گے تو گناہ ملے گا, اگر کان لگا کر نہیں سنیں گے تو پھر آپ کو جو ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا. تو بہرحال اب دیکھیے کہ یہاں پر جیسا جو ہے موبائل ہمارے گھروں میں اتنا زیادہ جو ہے یعنی کہ جو کامن ہو گیا ہوا ہے, تو اس میں بہت زیادہ جو ہے میوزک آ رہی ہے, ہر ایک ویڈیو پر, ہر ایک سٹیٹس پر, ہر ایک جو ہے چیزوں پر جو ہے, یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی ٹپس بھی چلتے رہتے, وہ 5 منٹ کرافٹس اینڈ آل یہ بھی چلتے رہتے, پر پیچھے جو ہے بہت زیادہ جو ہے میوزک رہتی. تو ہم وہ ٹائم پر جو ہے اس کو میوٹ کر لیں, اور اسکرین پر اگر آپ کی کوئی فائدے کی چیز ہے تو اسکرین پر وہ فائدے کی چیز دیکھ لیں, پر جو ہے اس کے پیچھے کی جو بیک گراؤنڈ میوزک آ رہی اس کو جو ہے ہم میوٹ کر دیں. تو یہ جو ہے بہرحال کنکلوژن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر ہم یہ تمام وہ چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور جو ہے ناراضگی کی طرف ہم کو جو ہے لے کر جانے والی ہے. ایون جو بچوں کے جو کارٹونز آتے ہیں, جو بچوں کے پروگرامز آتے ہیں, ایون جیسا سامنے جو ہے اسکرین پر میوٹ میں جو ہے کچھ یعنی کہ جیسا ٹام اینڈ جیری ہے, تو آواز تو وہ لوگ کچھ بات تو نہیں کرے, پر پیچھے مسلسل میوزک چلتے رہتی. تو ایسے اس میں بھی جو ہے ہم روکنے کی کوشش کرنا ہے, اس کو جو ہے میوٹ کر دے کر جو ہے دینا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں کہ بچے جو ہے کیا واچ کر رہے, خاص طور پہ کارٹونز اور بچوں کے لیول کے بھی جو پروگرامز ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ایک ایجنڈا بیسڈ ہوتے ہیں, اس کے اندر جو ہے برین واشنگ ہوتی ہے, یا پھر جو ہے عقیدے کی خرابی کی چیزیں بتائی جاتی ہیں, جادو کی چیزیں بتائی جاتی ہیں جو اسلام میں, جس کی جو ہے یعنی کہ بہت ہی اسلام میں جو حرام درجے کی چیز ہے, جو کفر پر لے کے جانے والی چیز ہے, اس کو بہت ہی اچھا کر کے بتایا جاتا ہے کہ ایک جو ہے لکڑی پھرا دو اور یہاں سے وہاں ہو جاتے اور وہاں سے یہاں ہو جاتے. یا پھر جو ہے تھوڑا سا ٹین ایجر کے جو پروگرامز اگر ہم اس میں دیکھیں گے تو بے حیائی اور فحاشی کی چیزیں, ریلیشنز بتائے جا رہے, لڑکا لڑکی کے ریلیشنز بتائے جا رہے. تو یہ تمام چیزیں تو ہم کو اس کے اوپر بھی جو ہے ذرا غور کرنے کا ہے کہ ہم یہ بچے ہمارے کیا دیکھ رہے, اور پھر ان کو جو ہے کوئی آلٹرنیٹیو انٹرٹینمنٹ ہم ان کو دے سکتے ہیں, ان کو جو ہے کچھ حلال انٹرٹینمنٹ ان کو جو ہے ہم دینے کی کوشش کریں. تو بہرحال اس میں جو ہے ہم کو کافی اس کے اندر محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ آج ہمارے پاس جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایسی چیزیں میڈیا میں موجود نہیں ہیں جو ہم جو ہے اپنے بچوں کو کوئی طریقے سے دے سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ لیولز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے, یعنی کہ کچھ تو بہت گندے ہیں اور کچھ جو ہے تھوڑے گندے ہیں اور کچھ جو ہے اس سے تھوڑے گندے ہیں. تو اب یہاں پر ہمارے کو ایسا ہو جا رہا کہ جہاں پر ہم ایسے ماحول میں, ایسی ایکچولی ایج میں جو ہے آج ہم ہیں, ایسے ٹائم پیریڈ پر جو ہے آج ہم ہیں کہ جہاں پر میڈیا ہمارے انگلیوں کے اوپر ہے. کوئی جو ہے جیسا پہلے کے زمانے میں انٹرنیٹ ہونا, یعنی کہ وہ ٹی وی رہنا پڑتا تھا, پھر وہ کیبل کنیکشن رہنا پڑتا تھا, پھر ایک ہفتہ جو ہے ایک ایپیسوڈ کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا. تو آج ایسا نہیں ہے, آپ ایک انگلی کی جو ہے آپ کلک کر دیں, انگلی سے کلک کر دیں, بس آپ کے ایک ٹیپ پر جو ہے دنیا کی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جو ہے بچانے کے لیے ہم کو بہت محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کو کم سے کم یہ دیکھیں کہ بھائی جہاں پر انہوں بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لیسٹ سب سے کم درجے کی کون سی چیز ہے ان کو جو ہم دے سکتے, تو کم سے کم وہ دے کر ان کو بڑے گناہوں سے جو ہے ہم بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ہم جو ہے کم سے کم جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کے زمانے میں اگر ہم جو ہے بچوں کو یہ بولے کہ بھائی بس آپ ختم کر دیجئے اور آپ جو ہے صرف قرآن لے کر بیٹھ جائیے, تو آج کے یہ زمانے میں جہاں پر انہوں ہر طریقے سے گھرے ہوئے ہیں
برائیوں میں، اور اسکول میں ہر چیزوں کا ایکسپوز ہوتا ہے، دوستوں سے جو ہے ایکسپوجر ہوتا ہے، فرینڈ سے ایکسپوجر ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم جو ہے اتنا کوشش کر سکتے کہ ان کو کچھ جو ہے رولز بتائیں، کو نارمز ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ چیز آپ اتنے لمٹ تک یہ چیز آپ جو ہے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کم سے کم اتنا جو ہے ہم کریں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اگر والدین، ٹھیک ہے، ماں اور باپ، اگر برائی اور بے حیائی اور فحش اور لہو الحدیث اور موبائل کا جو ہے بہت زیادہ استعمال، میوزک، یہ تمام چیزوں سے اگر ہم بچیں گے، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، تبھی جو ہے جا کر ہم اپنے بچوں کو جو ہے کنٹرول کر سکتے. جہاں پر اگر جو ہے ماں ایک موبائل لے کر بیٹھی ہے اور باپ ایک موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور بچوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن لے کر بیٹھو، آپ اسکول کی کتابیں لے کر بیٹھو، آپ پڑھتے بیٹھے ہوئے رہو، آپ کے لیے یہ چیز بری ہے، آپ وہ کارٹون نہیں دیکھ سکتے، آپ وہ سیریل نہیں دیکھ سکتے، آپ وہ مووی نہیں دیکھ سکتے، تو پھر جو ہے بچے پھر آپ کی بات نہیں سنیں گے. پہلے ہم کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ہم خود اپنے آپ کو جو ہے روکیں گے. جیسا اس سے پہلے لاسٹ ہم لوگ جو ہے سورہ روم میں ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ جیسا ہسبینڈ ہمارے جو ہے اطراف آئے، ہمارے قریب آئے، تو جو ہے اسپاؤس کی پریزنس میں ہم کو جو ہے موبائل رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے ہم لوگ پڑھے تھے، رائٹ. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ہم دوسری چیز پڑھیں گے کہ جب جو ہے بچے آپ کے قریب ہوتے ہیں، تب جو ہے آپ کو موبائل اپنے بازو رکھ دینے کا ہے. موبائل جو اگر آپ یوز کر رہے، اگر آپ بہت امپورٹنٹ کام کر رہے تو الگ بات ہے، ورنہ اگر آپ کوئی جو ہے ایسی میسیجز دیکھ رہے، آپ جو ہے کوئی گروپ چیک کر رہے، آپ کوئی جو ہے اپڈیٹس چیک کر رہے، تو آپ موبائل سائڈ میں رکھ دیجئے. کیونکہ ہمارا حال یہ ہو جا رہا ہے کہ ہمارا بچوں کے ساتھ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، بچوں کے ساتھ جو ہے خیالات کی تبدیلی نہیں ہو رہی، ان کی سوچ ہم نہیں سمجھ رہے، ہماری سوچ انہوں نہیں سمجھ رہے، انہوں اپنے اس میں زندگی میں مصروف ہے، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ صرف جو ہے ظاہری طور پہ جو ہے ریلیشن باقی ہے، پر اندر سے وہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اندر سے جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے ختم کے جو ہے برابر ہے. اسی لیے پھر ہماری بات ان کو اثر انداز بھی نہیں ہو رہی، ہمارے اندر ہم ایکچولی ان سے وہ ریلیشن ہی ایکچولی قائم نہیں کرے ہوئے ہیں. تو پھر ہم جو ہے اگر اس کا خیال رکھیں گے کہ بچے آئے ہمارے قریب، بچے جیسے جو ہے ہم کو نظر آئے، ہم اس کو جو ہے موبائل کو بند کر دیں اور یہ بتائیں کہ دیکھو بیٹے آپ کے لیے میں یہ بند کر دی ہوئی ہوں، تاکہ میں جو ہے میرے بچے سے، میرے پیارے بیٹے سے، میری پیاری جان، میری معصوم بچی سے جو ہے میں کچھ باتیں کروں. بھائی مجھے یہ زیادہ پسند ہے، مجھے موبائل نہیں پسند ہے، مجھے اسکرین نہیں پسند ہے، مجھے جو ہے میری بیٹی کے ساتھ باتیں کرنا پسند ہے، تو مما یہ بہت زیادہ پسند کرتی ہیں. تو ہم جب یہ بچوں کو احساس دلائیں کہ مما کے لیے جو ہے ہر چیز پیچھے ہے، سب سے امپورٹنٹ میں ہوں، تو پھر بچی کے لیے بھی جو ہے سب سے امپورٹنٹ پھر مما رہیں گے، سب سے امپورٹنٹ پھر ابو رہیں گے. تو یہ چیز اگر ہم اپنے عمل سے بتائیں گے تو پھر بچے وہ ہمارے عمل سے جو ہے سیکھیں گے. اگر ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھیں گے تو پھر بچے بھی یہ سوچیں گے کہ پھر مما کو تو ہمارے لیے جو ہے ٹائم ہی نہیں ہے، پپا کو تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے پھر وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو کسی اور چیز میں مصروف کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے. تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہے یہاں پر اینڈ کریں گے اپنی کلاس کو، اور انشاءاللہ کل اپن کنٹینیو کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنی بھی باتیں یہاں پر سنے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ تمام جتنے بھی تیری نافرمانی کی چیزیں ہیں، تیری ناراضگی کی چیزیں ہیں، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند نہیں تھی، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمام چیزوں سے میری حفاظت فرما، مجھے اس سے بچا کر رکھ، میرے اہل وعیال کو، میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھ. اللہ تعالیٰ یہاں پر آج کے ماحول میں ہر جگہ بے حیائی، برائی، فحش اور میوزک جو ہے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہم کو اس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. پر اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے تو آسان کر دے اور ہم اس کی جو ہے پختہ ہم جو ہے نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ تو بھی ہمارے لیے راستہ اگر آسان کر دے تو ہمارے لیے بچنا مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جائے گا. یا الہ العالمین، ہم اس میں تیری مدد جو ہے طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ تمام چیزوں سے بچا، اور ہمارے معصوم بچوں کو یہ تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما دے. اور اللہ تعالیٰ تیرے کائنات پر غور کر اور اپنی جو ہے ذات پر غور کر تیری معرفت حاصل کرنے والا بنا دے، تیری قدرتوں کو سمجھنے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا میں تو نے ہم کو جو مقصد سے بھیجا ہے، تیری عبادت کے جو مقصد سے بھیجا ہے، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، با مقصد زندگی گزارنے والا بنا. اللہ تعالیٰ وقت کو بیکار کرنے سے، وقت کو جو ہے برباد کرنے سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما. زندگی اپنی جو ہے رفتار سے تیزی سے موت کی طرف
بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ حقیقت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم کو جو ہے یہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ تمام عیش و آرام کو چھوڑ کر جانا ہے، وہ خبر میں ہم کو جو ہے تنہا جانا ہے اور وہاں پر اپنے جو ہے سوالات کا ہم کو جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ تصور ہمیشہ ہمارے ذہنوں کے سامنے ہو، اس کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنا دے، اور اس کی اللہ تعالیٰ تیری ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے والا بنا کہ ہم جب تجھ سے ملے تو تو ہم سے راضی ہو، تو ہم سے خوش ہو، ہم اپنے جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کر کر تیرے سامنے تیرے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے تیرے سامنے حاضر ہو۔ الہ العالمین، جب تو ہم کو آخرت میں جب ہم تجھ سے ملاقات کریں تو تو ہمیں اپنی رضا کے ساتھ اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو ڈھانک لے، اور ہم کو جو ہے جنت میں عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کے اونچے درجات میں فائز فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک تیرا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، جنت حق ہے، اللہ تعالیٰ تیرے تمام وعدے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے تیری اس جنت کے نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ کی زندگی کا اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اب تک جو پاس میں جو بھی گناہ ہو گئے ہوئے ہیں، جو بھی کمیاں ہو گئی ہوئی ہے، جو بھی لاپرواہیاں ہو گئی ہوئی ہے، جو بھی بے مقصد زندگی ہم نے گزارا، اپنے جو ہے وجود کا مقصد کو نہیں سمجھا، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ ہم تمام وہ گناہوں سے، تمام وہ لاپرواہیوں سے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم کو مرے دم تک با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر قسم کی لہو الحدیث سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ یا الہ العالمین، یہ محفل کو اللہ تعالیٰ تو جو ہے تیری رضا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سب یہاں پر جو بھی موجود ہیں، جو دل میں ہماری جو بھی خواہشات ہے، اللہ تعالیٰ وہ جائز خواہشات کو تو پورا فرما دے۔ جو بھی ہماری ضروریات ہے تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ جس نے بھی دعا کرنے کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جائز جو ہے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما دے۔ تمام جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما دے۔ تمام مرحومین کی تو مغفرت فرما دے۔ تمام پریشان حال کو تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے خوشحالیوں میں جو ہے تبدیل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔